افغان جنگ سے واپس امریکہ لوٹنے والے امریکی فوجی آج کس تکلیف، کرب اور ذہنی بے سکونی سے گزر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آج تقریباً 5 لاکھ سابق امریکی فوجیوں کو دماغی مسائل کا سامنا ہے، اور امریکی محکمہ دفاع کو اس بات کا کوئی اندازہ یا فکر نہیں کہ ان میں سے کتنوں کا علاج کیا جا رہا ہے یا ان کی حالت اب کیسی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے امریکی فوجی کی کہ جو افغانستان میں 4 مرتبہ جا کر لڑائی میں شریک ہوا، اور اس کی بہادری کی تصاویر اور کہانیاں رویٹرز جیسے عالمی ادارے میں چھپتی رہیں۔ اس امریکی فوجی کا نام ولیم اولاس بھی ہے۔ ولیم اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغان سنائپر کی چلائی گئی گولی میری کھوپڑی سے صرف چند انچ کے فاصلے سے گزری اور چند سیکنڈ کے لیے میری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ وہاں موجود سب کچھ ایک دم جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے 15 سال بعد میں ان ہزاروں امریکی میرینز میں سے ایک ہوں جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر بھی افغانستان کے حوالے سے پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے دردناک خاموشی کا سامنا کیا ہے۔ ہر روز میں اپنے ان دوستوں کو یاد کرتا ہوں کہ جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے لڑائی میں جان سے جاتے دیکھا تھا۔ ان میں وہ 2 لوگ بھی شامل تھے کہ جو مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک جھونپڑی میں موجود IEDs کا نشانہ بنے۔ مجھے اکثر کالز آتی ہیں کہ میرین یعنی ایک ایسا امریکی فوجی جو افغانستان، عراق یا شام میں لڑائی لڑ چکا تھا، اس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی جان لے لی ہے، کیونکہ ان کے گہرے نفسیاتی زخم کبھی بھرے ہی نہیں ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی امریکی حکومتیں احتساب کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام لگانے میں مصروف ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ ٹرمپ کی غلطی تھی کہ اس نے 20 سال کی لڑائی اتنے برے طریقے سے ختم کی، جس کے جواب میں ریپبلکنز نے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو افغانستان سے انخلا کے حوالے سے خفیہ دستاویزات نہ دینے کی صورت میں توہین عدالت کے الزامات کی دھمکیاں دیں۔ امریکی ٹیکس دہندگان یعنی امریکہ کے شہریوں کے 2 کھرب ڈالر سے لڑی گئی اس لڑائی میں کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہا۔ دوسری جانب سرکاری تنخواہیں لینے والے بڑے فوجی افسران کے لیے یہ سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن میں ابھی تک طبعی طور پر مکمل صحت یاب نہیں ہوا ہوں۔ میں آج بھی امریکی فوج سے مکمل مالی فوائد حاصل نہیں کر سکتا، حالانکہ میرینز نے مجھے افغان گاؤں مارجا کی جھونپڑی میں لگنے والی 3 دماغی چوٹوں کی وجہ سے 100% معذور قرار دے دیا تھا۔ میرے گھر میں لٹکا ہوا پرپل ہارٹ یعنی فوجی تمغہ ایک چھوٹی سی پہچان ہے جس سے فوج نے زخمی ہونے پر مجھے نوازا تھا، اور سچ پوچھیں تو یہ میرے منہ پر ایک ایسا تھپڑ مارنے جیسا ہے کہ جس کی تکلیف اس زخم سے بھی زیادہ ہے کہ جب 2008 میں صوبہ ہلمند میں ایک زبردست فائر فائٹ کے دوران فرش پر گرنے کی وجہ سے مجھے لگا تھا۔ جب افغانیوں کی ڈریگن رائفل کے زوردار وار نے مجھے پیچھے دھکیل دیا تو اس وقت بھی میں صرف اپنی رائفل پکڑنا چاہتا تھا، واپس اٹھنا اور لڑنا چاہتا تھا۔ میرے ارد گرد موجود میرینز حیران تھے کہ میں بغیر کسی خراش کے کیسے بچ گیا۔ وہ مجھے اسٹریچر پر ڈال کر لے جا رہے تھے۔ اس وقت میں صرف 9/11 کے ذمہ داروں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن بعد میں اکثر میں خود سے پوچھتا ہوں کہ میں اور میرے امریکی بھائی آخر کس کے لیے لڑتے رہے۔ ہم نے جس کرپٹ افغان حکومت کو سہارا دینے کی کوشش کی تھی وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ ہم نے جن مقامی افغان فوجیوں کو تربیت دی انہوں نے کابل کے محاصرے کے دوران لڑے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیے۔ 20 سال میں 2878 امریکیوں کی اموات کے باوجود ہتھیاروں کا ایک ایسا ذخیرہ ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ جو وہ افغانی 2 دہائیوں تک بھی استعمال کریں تو بھی بچ جائے گا۔ اس وقت میری موت کے منہ والی تصاویر مشہور ہو گئی تھیں، انہیں ٹی وی سکرینوں پر دکھایا گیا اور ملک بھر کے اخبارات میں شائع کیا گیا تاکہ 9/11 کے مجرموں کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گئے مرد اور خواتین فوجیوں کی بہادری کو پوری دنیا میں دکھایا جا سکے۔ اب جب ہم افغانستان کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو تصاویر ذہن میں آتی ہیں وہ ان مایوس مردوں، عورتوں اور بچوں کی ہیں جو اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے جس کو 20 سال پہلے کی افغان حکومت کے حوالے ایک مرتبہ پھر کر دیا گیا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ جس ملک میں میں نے 4 بار خدمات سر انجام دی وہاں صورتحال آخری فوجی کے انخلا کے بعد کتنی تیزی سے بگڑی تو مجھے شدید غصہ آتا ہے۔ جب مجھے کال آتی ہے کہ جس میرین کے ساتھ میں لڑا تھا ان میں سے ایک نے اپنی زندگی ختم کر لی کیونکہ وہ PTSD سے معذور تھے اور انہیں وہ دیکھ بھال نہیں ملی جس کی انہیں فوری ضرورت تھی، تو اس سے میرا پارا سوا نیزے پر پہنچ جاتا ہے۔ 15 سال بعد میں اپنے آتش دان کو روشن کر کے سگار نکال کر اور جام میں اسکاچ بھرتے ہوئے اس لمحے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ جب میری بیوی مجھے گھر کے آنگن میں تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ گئی۔ میں اس تصویر کے بارے میں سوچتا ہوں جس میں نے ایک 19 سالہ میرین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور جس کے کھینچنے کے چند بعد اس میرین نے سر میں گولی لگنے کے بعد اپنی آخری سانسیں میرے ہاتھوں میں لی تھی۔ میں ہر سال پینسلوانیا کے اس پرسکون قبرستان میں ان کی قبروں کو دیکھنے جاتا ہوں، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ امریکی اقتدار میں موجود زیادہ تر لوگ
افغانستان کو بھلا دینا اور کسی بھی احتساب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جون 2020 میں مارجا چھوڑنے کے ایک دہائی بعد ایک میرین جو اس مشکل دن میں میرے شانہ بشانہ لڑا اور کئی سال تک غم سے نبرد آزما رہا نے بالآخر اپنی جان لے لی تھی۔ ان کی عمر 37 سال تھی، ان کی ایک بیوی اور ایک 7 سال کا بیٹا تھا۔ وہ پہلا میرین نہیں تھا جس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ آخری بھی نہیں ہوگا۔ میں 2008 میں ایک ایسی لڑائی کی میراث بنا کہ جو لاکھوں زندگیوں کو برباد کرتی رہی ہے اور نہ جانے مستقبل میں اور بھی کتنی زندگیاں مزید برباد ہوں گی۔